بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں فرعون سے نجات پالی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کو پوج رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح ان لوگوں کے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ علیہ السلام میں خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت تو بربادی اور ہلاکت کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم کا حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرانا شروع کر دی۔ جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد ہوتا ہے۔ موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے وہ اللہ کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے بھی اس کو کچھ نفع نہ دیا اور کافر ہی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سعید اور نیک بخت تھے اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن تک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر توریت لینے گئے تو بنی اسرائیل کے سامری نامی شخص نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ جب بنی اسرائیل والوں کا اللہ سے اتنا کمزور تعلق تھا کہ انہوں نے بحر کلزم کو راستہ دیتے اور فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، مگر کچھ ہی عرصے میں وہ اللہ کی اس نشانی کو بھول گئے اور بت پرست بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی قوم کا اس وقت کیا حال ہے۔ آپ علیہ السلام اسی وقت رنج و افسوس اور غم و غصے کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہاں آ کر قوم سے بہت کچھ کہا سنا، اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دی۔ پھر اصل حقیقت معلوم ہو جانے پر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے معذرت کی اور اس کے لیے استغفار کیا، اور پھر آپ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے یہی بہتر لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچھڑے کو آگ لگائی اور اس کی خاک کو بھی دریا میں بہا دیا۔ اسی وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ واقعی وہ خدا نہ تھا
اب وہ بڑے نادم ہوئے سوائے ان مسلمانوں کے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے عقیدے پر رہے تھے۔ باقی لوگوں نے معذرت کی اور کہا اے نبی اللہ سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، جو وہ فرمائے گا ہم بجا لائیں گے تاکہ ہماری یہ زبردست خطا معاف ہو جائے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔